اور ایک بڑی بات، ایک بڑی خانقاہ ہماری معظم خانقاہ ہندوستان کی، ان کے سجادہ نشین اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، حضرت نے مجھ سے ایک بڑا جملہ کہا، میں بطور نصیحت کرتا ہوں، وہ رو رہے تھے بات کرتے کرتے، کہہ رہے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی توہین ہو گئی تو اب یہاں جینے کا مزہ کیا ہے، کھانے میں کیا مزہ رہ گیا ہے۔ وہاں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا قاصد حضور کی داڑھی شریف کی طرف ہاتھ کر کے بات کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر کو برداشت نہیں ہوا، آپ نے ہاتھ اس کا جھٹک دیا اور کہا دوبارہ اگر ہاتھ اٹھا تو تیرے جسم کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں رہے گا، حضور سے بات کر رہا ہے تو۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی کی بات میں نے کہا، برنس نے صرف اتنا کہا تھا ایک مسلمان قافلے کو لوٹ کر کے بلاؤ اپنے محمد کو مدد کے لیے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتا چلی کہ ایک عیسائی جرنل نے میرے آقا کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے، تو جانتے ہیں 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی بستر پر نہیں سوئے، 2.5 سال تک بستر پر نہیں سوتے تھے، اور اپنے پیر لمبے نہیں کیا اور کہا کہ جب تک اس گستاخ رسول کو پکڑوں گا نہیں میں تب تک بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ سارے عیش مزے سب تو ویسے ہی چل رہے ہیں۔ علماء اور خانقاہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خانقاہیں کس کے نام پر چل رہی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اگر آج حرکت نہیں آئی ہمارے اندر تو پھر سب کچھ چھین لیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تمہارے ہاتھ، کوئی چیز نہیں۔ مٹتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، تاریخیں ختم ہو جاتی ہیں، قومیں پوری کی پوری ختم کر دی جاتی ہیں اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں سے بھی، علماء سے بھی، ارے زندگی بھر رسول پاک کا نام لے لے کر کے کھاتے رہے، زندگی بھر انہی کا صدقہ تو کھاتے رہے، جب میلاد آئے تو حضور کے نعتیں، قصیدے، سب ہماری تقریریں، ہماری زندگیاں حضور کے نام پر ہی تو کھا رہے ہیں۔ آج جب رسول پاک کی شان پر ہرزہ سرائی ہو رہی ہے تو ہماری حرکت دیکھی جائے، یہ امتحان کا وقت، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ میں آج یہاں عام طور پر میسج دیتا ہوں پورے علماء، ایک ساتھ آواز اٹھاؤ، ایک ساتھ آواز اٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ اکا دکا آدمی کوئی کہہ رہا ہے، نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ابھی پولیس پرشاسن مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ مولانا بہت مسلمان ہیں ہندوستان میں، آپ ہی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سوال عجیب ہے میرے عزیزوں۔ میں نے یہی کہا کہ مجھے دوسروں کا مطلب نہیں ہے، میں سب کا ٹھیکہ لے کر نہیں بیٹھا، لیکن مجھے درد ہوا، میں آواز اٹھایا۔ میں یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو درد ہو، آواز اٹھائیں کہ یہ بند کیا جانا چاہیے، ناٹک بند کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں چھوڑا جانا چاہیے، پاگل کتوں کو اندر بند کر دینا چاہیے۔ یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ حکومت وقت سے مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز، میں مانتا ہوں علماء اپنے تئیں سب کر رہے ہیں، میں کسی کا انکاری نہیں ہوں۔ الحمدللہ ہماری خانقاہیں اپنے لیٹر پیڈ سے احتجاج کر رہی ہیں، یا میدان میں آ کر کے احتجاج کر رہی ہیں، یا اپنی تقریروں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس آواز کو مؤثر بنائیں۔ وہ مؤثر بنانے کے لیے اپنے دلوں سے خوف نکال دیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا۔ آج تمہارے پاس یہی موقع ہے، حق بات بولو اور سر چڑھ کر کے بولو، اس لیے کہ ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات بہت طویل ہو گئی۔ آج کے حالات کے اعتبار سے میں پورے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، مستقبل تمہارا بہت خطرے میں ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تم اگر صرف خرافات میں رہ گئے آج، واہیات میں رہ گئے اگر آج، تو پھر یاد رکھو تمہارا سخت ترین سوال ہوگا، تم سے سخت ترین پوچھ تاچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تم کیا کرتے تھے، یہ سوال تو ہوگا میرے عزیز۔ علماء سے بھی ہوگا، مشائخ سے بھی ہوگا، جوانوں سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا۔ ہاں، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ بیچ میں بھول گیا۔ بڑی خانقاہ کے
بڑے بزرگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے ایک بات یہ کہا کہ مولانا اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بزدلی ایسی چھا گئی ہے کہ اب تو شادیاں ہماری ہوں یا ہم اپنے بچے پیدا کریں کس کام کی؟ میں نے کہا حضرت ایسی مایوسی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ شرم آتی ہے اور حیا آتی ہے کہ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برسر عام گالیاں دی جا رہی، اب تک ایسا نہیں ہوتا تھا، چھپ کر کے فیک آئی ڈی میں کوئی بول دیا، ادھر سے ادھر کہیں کتابوں میں یا کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر، لیکن اب پوری حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ اس کو ساری مدد فراہم کی گئی ہے، ارے باڈی گارڈ ہیں پورے جس کے آس پاس، اور اس سے زہر اگلوایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اب ہمارے سامنے جب اس قدر غلاظت بکی جا رہی ہے تو پھر اس طرح کی بزدل بچے پیدا کر کے کیا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر اسی طرح سے تم بزدل رہو گے تو ایک بات یاد رکھ لینا، منتشر ہوگے تو کستوں میں صفایا ہوگا، متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی۔ انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، 100% سے بھی زیادہ ہمیں یقین ہے کہ مولا ہماری مدد فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم رسول پاک سے وفا کرنا سیکھ جاؤ، تم ساری چیزیں غلط چیزیں چھوڑو اور کہو ابھی امی فدا کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنا سب کچھ آپ پر نثار کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کو مولا تعالیٰ سرخرو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ سنی کی پہچان بھی ہے، یہ سنی کی پہچان بھی ہے، اور سینے میں ارمان بھی ہے، یہ سنی کی پہچان بھی ہے اور سینے میں ارمان بھی ہے، اور سینے میں ارمان بھی ہے کہ دیوانہ 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 نبی کا دشمن سے، دیوانہ نبی کا دشمن سے ٹکراتا ہے، ٹکرائے گا۔ یہ سنی کی پہچان بھی ہے، یہ سنی کی پہچان بھی ہے، اور سینے میں ارمان